والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی قال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاة والسلام. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیز دوستو، بزرگوں، آج بعد نماز جمعہ حافظ الطاف صاحب کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں نکاحوں کو مبارک فرمائے. اس لیے اس تقریب میں قبل الجمعہ میں نکاح کے عنوان پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. نکاح کی حقیقت کیا ہے؟ نکاح کی ماہیت کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے بطور تمہید چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ نے اس دنیا میں 2 سلسلے قائم فرمائے. ایک سلسلہ خیر اور خوبی کا ہے تو دوسرا سلسلہ برائی اور شر کا ہے. یہ 2 سلسلے ہم کو اس دنیا میں نظر آئیں گے. جہاں خیر ہے وہاں شر ہے. خیر کا بھی سلسلہ ہے اور شر کا بھی سلسلہ ہے. اچھائی اس کے مقابلے میں برائی، کفر ہے، ایمان ہے تو اس کے مقابلے میں کفر ہے، سچ ہے تو اس کے مقابلے میں جھوٹ ہے، تقوی ہے تو اس کے مقابلے میں فسق و فجور ہے. دنیا میں ہم کو یہ دونوں سلسلے نظر آئیں گے. عالم آخرت میں بھی اللہ نے 2 سلسلے قائم فرمائے ہیں. ایک جنت ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، شر کا نام و نشان نہیں، تکلیف کا نام و نشان نہیں. اور ایک جہنم ہے جس میں شر ہی شر ہے، جس میں خیر کا نام و نشان نہیں، جس میں راحت کا نام و نشان نہیں.
عالم غیب میں بھی اللہ نے یہ دونوں سلسلے قائم فرمائے. ایک سلسلہ ملائکہ کا ہے تو ایک سلسلہ شیاطین کا ہے. جو عالم ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، جو غیب میں ہے، پردے میں ہے، اس میں بھی یہ دو سلسلے ہیں، ملائکہ بھی ہیں اور شیاطین بھی ہیں. دونوں سلسلے ہم کو ملیں گے. ملائکہ خیر کا سلسلہ ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، کبھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور ہمیشہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو یہ ان کا کام ہے. اور شیاطین جس کا کام بالکل اس کے اپوزٹ، خلاف، شر ہی شر ہے. یہ دونوں سلسلے اللہ نے عالم غیب میں قائم فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے دل کی داہنی جانب میں اللہ نے ایک فرشتہ بٹھایا ہے اور بائیں جانب میں ایک شیطان. فرشتہ انسان کو خیر کی تلقین کرتا ہے، شیطان انسان کو شر کی تلقین کرتا ہے. یہ حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. کبھی کبھی ہم کو کسی کام کے کرنے میں تردد ہوتا ہے، کروں یا نہ کروں، اچھا کام ہے ابھی کر لوں، شیطان کہتا ہے بہت وقت ہے بعد میں کر لینا. کبھی برائی کا کام ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے کر لو، لیکن ملائکہ فرشتے القاء کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہے نہ کرو. کروں یا نہ کروں، یہ جو تجذب ہوتا ہے وہ ان کے القاء کی وجہ سے ہوتا ہے. تو عالم غیب میں بھی اللہ نے دو سلسلے قائم فرمائے. اس سلسلے کو تقویت دینے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، جو خیر کے سلسلے کے تقویت دینے والے ہیں، اس کے لیے اور شر سے بچانے والے ہیں، خیر کی ہدایت کرنے والے ہیں. انبیاء کا سلسلہ قائم فرمایا. اور ہر نبی کے مقابلے میں دجال آیا. دجال عربی زبان کا لفظ ہے، دجل سے ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ظاہر کچھ باطن کچھ. تو ہر نبی کے زمانے میں دجال ہوئے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. ہر نبی کے زمانے میں نبوت کی دعویٰ کرنے والے آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال کے بعد بہت سے دجال آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن آپ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں. اس لیے سب سے بڑا دجال جو اس امت میں آنے والا ہے وہ نبوت کا نہیں، خدا کا دعویٰ کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی. اور انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے کچھ ائمہ ہیں، کچھ لوگ ہیں، متقین ہیں، جن کو امام کہا جاتا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان کو امام کہا جاتا ہے.
جو نبی کے طریق پر چل کر ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، ہدایت کی راہ لوگوں کے سامنے بتلاتے ہیں، کھولتے ہیں، ان کو ائمہ ہدایت کہا جاتا ہے۔ یہ اولیاء الرحمن ہے، ان کا نام اولیاء الرحمن۔ اور شیطان کے بھی کچھ چیلے ہیں جو شر کو پھیلاتے ہیں، دنیا میں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یدعون الی النار، جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کو بھی امام کہا جاتا ہے، وہ امام شیاطین ہے، ان کو اولیاء الشیطان کہتے ہیں۔ دنیا میں آج بھی موجود ہیں اولیاء الرحمن، اولیاء الشیطان۔ اولیاء الرحمن اور انبیاء کا کام کیا ہے؟ خیر کے سلسلے کا کام کیا ہے؟ سب سے بڑا کام خیر کے سلسلے کا یہ ہے کہ بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں اور بندوں کو بندوں سے ملاتے ہیں، ایک کو دوسرے سے جوڑتے ہیں، دونوں میں محبت قائم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپس میں مودت محبت صحابہ میں قائم ہو گئی، اشار کا جذبہ ان میں پیدا ہو گیا، مدینہ والوں میں آپس میں محبت قائم ہو گئی اور اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو دوسروں پر نچھاور کرنے والے بن گئے۔ یہ انبیاء کا کام ہے کہ ایک کو دوسرے سے ملاتے ہیں، بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، بندوں کو بندوں سے ملاتے ہیں، آپس میں خیر اور خوبی اور بھلائی کو قائم کرتے ہیں۔ اور اولیاء الشیطان کا کام کیا ہے؟ شر کا کام کیا ہے؟ بندوں کو اللہ سے توڑنا اور بندوں کو بندوں سے توڑنا، آپس میں عداوتیں قائم کرنا، دشمنی قائم کرنا، محبتوں کو ختم کرنا، محبت کو کچل دینا، یہ شر کے سلسلے کا کام ہے، یہ اولیاء الشیطان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان سمندر کے کنارے پر پانی پر اپنا تخت عصر کے وقت بچھاتا ہے۔ پانی پر اس لیے بچھاتا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے، لیکن وہ لطیف پانی ہے، یہ اس کی کاپی کرنے کے لیے کہ میں بھی خدا ہوں۔ سمندر کے کنارے پر اپنا تخت بچھا کر بیٹھتا ہے اور اس کے چیلے آ کر صبح سے لے کر شام تک کی کارگزاری سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے 2 کو زنا میں مبتلا کیا، اچھا کام کیا لیکن قابل داد نہیں ہے۔ میں نے جھوٹ بلوایا، رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ اور جب یہ ایک آدمی آ کر اخیر میں کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا، دونوں میں جھگڑا کیا، تو کہا تجھ نے کچھ شاباشی کا کام کیا، یہ قابل داد ہے، شاباشی دیتا ہے، اس کی پیٹھ ٹھپٹھپاتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی میں جھگڑا یہ کئی برائیوں کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ 2 خاندان آپس میں لڑنے لگتے ہیں، شوہر والے ادھر والوں کے خامیاں بیان کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بیوی والے شوہر والوں کے خاندان کی غیبتیں بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اور صولہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، ایسے کئی غیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو بہت سی برائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شر کے سلسلے کا کام ہے، یہ اولیاء الشیطان کا کام ہے، جو ہماری قوم میں بھی آ گیا ہے کہ 2 جگہ رشتہ اگر بن رہا ہو تو توڑنے کی کوشش کریں گے، شوہر والوں کے خاندان کا ذہن بگاڑنے کی، بدزنی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ادھر عورت والوں کے ذہن کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، اس کے دلوں میں کچھ باتیں ڈالیں گے، دونوں کے درمیان میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش پیدا کریں گے، جوڑ کی نہیں۔ یہ اولیاء الشیطان کا کام، انبیاء کا کام ملانا ہے، اور خیر کے سلسلے کا سب سے اہم کڑی
دو انسانوں کو ملانے والا نکاح ہے. انسانوں کو انسانوں سے ملانے والا جو اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ نکاح ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی قال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں دوبارہ تشریف لائے تھے، ان کا نکاح نہیں ہوا تھا اور آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے دنیا میں آنے کی کہ دوبارہ آ کر وہ نکاح کریں گے. النکاح من سنتی، نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، نکاح کو عبادت سمجھو، رسم و رواج نہیں ہے کہ ہم رسوم اور رواج، مہندی کا رواج، معلوم نہیں کون کون سے رواج اس امت کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، اور خرچہ پہ خرچہ اور جو ہے بربادی پر بربادی. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حج میں خرچہ کرنے والوں کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور شادی میں خرچہ کرنے والوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. شادی ایسرھا مونتن، کہ سب سے برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے زیادہ کم ہو. شادی میں کیا ہے؟ 3 فرض ہیں، ایک واجب ہے، کچھ سنتیں ہیں. فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ مرد و عورت ایجاب و قبول کریں، 2 گواہ ہو. اگر 2 گواہ موجود ہیں، مرد نے کہا میں نکاح کرتا ہوں، عورت نے کہا میں قبول کرتا ہوں، اور 2 گواہ ہیں، نکاح ہو گیا. خطبہ نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سنت ہے. ایک واجب ہے مہر، وہ سمجھ لو 31 گرام چاندی کم سے کم مہر، کم سے کم مہر 31 گرام چاندی. اور بعض حضرات نے درہم کچھ بڑھا لیا ہے. علماء ہیں وہ جانتے ہیں درہم 3 ماشا 1 رتی کے 5ویں حصے کا ہوتا ہے، اور بعض امام کے یہاں 3.5 ماشے کا ہوتا ہے. اس لیے 3.5 تولہ اگر ہم چاندی اگر دے دیں مہر میں تو مہر ادا ہو جاتا ہے. ویسے 31 گرام بتلاتے ہیں، لیکن احتیاطاً 35 گرام میں چاندی بتلاتا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہر اپنی تمام ازواج کو جو دیا گیا تھا، ایک کے علاوہ وہ 500 درہم تھا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر زیادہ تھا، اس لیے کہ وہ نجاشی نے ادا کیا تھا. ان کے علاوہ باقی جو ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کا مہر آپ نے 500 درہم دیا تھا، جو آج کل کے حساب سے 3 ماشا 1 رتی کے 5ویں حصے کے اعتبار سے 1 کلو 531 گرام چاندی یعنی اس کی قیمت ہوتی ہے. اور حضرت لاجپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں 2.25 کلو لکھا ہے. 3.5 ماشا کے اعتبار سے 1 کلو 701 گرام، تقریباً 750 گرام یہ چاندی ہوتی ہے. اگر کوئی دینا چاہے احتیاط کے اعتبار سے 2.25 کلو چاندی، یا بعض ائمہ کے اعتبار سے 1 کلو 531 گرام چاندی، یہ مہر فاطمی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مہر یہی تھا. یہ مہر ہے. کم سے کم مہر 10 درہم ہے، زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی حد بیان نہیں فرمائی ہے. البتہ 500 درہم آپ نے اپنی ازواج کا مہر دیا تھا. تو یہ مہر ہے. نکاح مسجد میں ہو، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اس کو مسجد میں کرے. ماشاءاللہ آج کا نکاح مسجد میں ہے، سیدھا سادہ نکاح ہے. اور خطبہ نکاح ہو، ولیمہ ہو، یہ سنتیں ہیں. بس کچھ سنتیں ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ فرض ہیں. اتنا آسان بنایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں نکاح مہنگا ہو جائے گا اور زنا سستا ہو جائے گا. وہ زمانہ آ گیا ہے. آج زنا آسان ہو گیا اور نکاح مشکل سے مشکل ہو گیا. پہلے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں زنا بہت مشکل تھا اور نکاح بہت آسان تھا.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا اور عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کر لیا۔ یہ نکاح ہے، کتنا آسان ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح۔ تو نکاح کی سنت، نکاح کی حقیقت یہ ہے کہ نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، عبادت ہے، اس کو عبادت بنانا چاہیے۔ موقع ایک بار ملتا ہے، بار بار موقع نہیں ملتا، اس کو رسم اور رواج نہ بنا۔ یہ نکاح کی حقیقت۔ نکاح کی حقیقت مقصد کیا ہے؟ قرآن میں بیان فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے جوڑا پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ماں حوا کو، اور پھر ماں حوا سے دوسری اولاد کو پیدا فرمایا، یعنی مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے پیدا فرمایا۔ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا۔ ہمارے لیے جانور میں سے کوئی جوڑا بناتے تو سکون ملتا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہماری نشانی ہے۔ اور اللہ کی نشانی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ سورج اللہ کی نشانی ہے، چاند اللہ کی نشانی ہے، جو اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہ کر سکے، اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی آیات میں سے یہ ہے کہ نکاح جس کو اللہ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، تو ہم کہیں گے کہ قاری صاحب نے نکاح پڑھا دیا، ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح تو ہو گیا، اس میں اللہ کی آیت کیسے ہیں؟ نہیں، دو انسانوں کے درمیان، مرد عورت کے درمیان نکاح ہوتے ہی محبت پیدا ہو جانا، دو خاندانوں کا جڑ جانا، دونوں کے درمیان میں محبت اور مودت پیدا ہو جانا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان دونوں کے درمیان میں یہ محبت اور مودت قائم نہیں کر سکتا۔ قاری صاحب نکاح پڑھا سکتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان میں محبت اللہ پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اس نکاح کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے، جس کے قبضے قدرت میں محبت اور مودت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں ایک آیت کے اندر عجیب معاشرت کا ایک اصول بتلایا ہے، حسن معاشرت کا، جو دوسری آیت میں نے پیش کی تھی۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اگر اس میں خرابی ہے تو بہت سی خوبیاں بھی ہوگی۔ یہ دونوں کو بتایا گیا، مرد کو کہا گیا کہ عورت کی خوبیاں دیکھیں، اور مرد عورت کو کہا گیا کہ مرد کی خوبیاں دیکھیں۔ ہم لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ دو اگر خرابی ہیں تو اسی کو ہم بولتے پھرتے ہیں کہ اس میں دو خرابی، اس میں دو خرابی ہیں، لیکن 98 خوبی کو ہم چھپا دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ 98 جو خوبیاں ہیں وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے جو خیر کثیر رکھی ہیں اس کو دیکھا کرو، تمہارا نبھاؤ ہو جائے گا۔ ان خوبیوں کو دیکھو، خرابیوں کو مت دیکھو، دونوں کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ مرد عورت کی خوبی دیکھیں، عورت مرد کی خوبی دیکھیں تو انشاءاللہ زندگی بھر نبھاؤ ہو جائے گا، خرابی کو نہ دیکھیں۔ ایک پیر صاحب تھے، مہمان آئے، بے وقت کھانا کھلانا تھا، تو مرید سے کہا گیا کہ دیکھو اماں جی کو کہو کچھ کھانا ہو تو دے دے۔ کہنے لگی کہ بڑا پیر بنا بیٹھا ہے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتا ہے، بے وقت کھانا مانگتا ہے، مہمان آ گئے ہیں اور پیر بنا بیٹھا ہے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینا کہاں سے اچھا کام ہے۔ اس نے اگر خبر دی کہ حضرت طلاق دے دیجیے، ہم دوسری بیوی آپ کے لیے تلاش کریں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس میں خوبی ہے کہ اگر میں گھر میں کونے میں بٹھا کر جاؤں گا تو اس کونے سے وہ اٹھے گی نہیں جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں، جب تک کہ میں واپس نہ آؤں۔ تو اس خوبی کو دیکھنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ یہ جو خوبیاں اس میں ہیں وہ دیکھا کرو، خرابی کو نہ دیکھو۔ حضرت فقیہ الامت نور اللہ مرکزہ مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے شیخ سے کسی نے کہا تو حضرت نے فرمایا
کہ اگر بیوی کی 2 خرابیوں کی وجہ سے آپ جدا کرو گے تو دوسری آئے گی، وہ ان 2 خرابیوں کے ساتھ دوسری 2 خرابی اور لے کر آئے گی، پھر 4 خرابیوں پر صبر کرنا پڑے گا، اس لیے 2 پر صبر کیا کرو اور خوبیاں دیکھا کرو۔ یہ حسن معاشرت کا نبی کریم قرآن کریم کے اندر ہمیں بیان فرمایا گیا ہے۔ میں اخیر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حسن معاشرت کی کن واقعات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان فرما دیتا ہوں۔ پہلے زمانے میں حیض کے حالت میں جب وہ عورت ہوتی تھی تو اس کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، اس کو اچھوت سمجھا جاتا تھا اور گھر سے باہر کر دیا جاتا تھا حیض کی حالت میں، ماسک کے ایام میں۔ لیکن جب اسلام آیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم تو اہل کتاب یہود و نصارہ کی اتباع میں ان کو الگ کر دیتے ہیں، اسلام میں کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی آئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ، جماع کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو، اس کے ساتھ رہن سہن، کھانا پینا، سونا سب جائز ہے، صرف جماع جائز نہیں۔ آج وہ لوگ یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کہ اس حالت میں، ماسک کی حالت میں جماع کرنا سیف پیریڈ ہے، اس لیے جماع کر سکتے ہیں، سیف پیریڈ ہے، حمل نہیں ٹھہرے گا۔ گویا کہ اسلام کے خلاف ہیں یہ جو حرام ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، قرآن میں اس کو اذى کہا گیا ہے۔ آج اس کو رائج کر رہے ہیں، اسکولوں میں اس کو بتلا رہے ہیں کہ یہ سیف پیریڈ ہوتا ہے، اس میں آپ یہ کام کیا کرو، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ۔ پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے، میں ہڈی چوستی تھی اور آپ کو دیتی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ہڈی کو اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہے، حالانکہ میں حیض میں ہوتی تھی، میں پانی پیتی تھی اور آپ کو دیتی تھی، آپ اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے تھے جہاں سے میں نے پانی پیا ہے۔ یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا چلو ہم دونوں دوڑنے میں مسابقہ کرتے ہیں، کون آگے نکلتا ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوڑنے میں آگے نکل گئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی۔ چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد پھر آپ نے کہا کہ ہم مسابقہ کرتے ہیں۔ اب آپ کا بدن کچھ بھاری ہو گیا تھا، آپ پیچھے رہ گئے، عائشہ آگے نکل گئی۔ عائشہ فرماتی ہیں تلک بتلک، یہ اس کا جواب ہے۔ تو ایک نبی آخر الزمان ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے، جو اپنی ازواج کے ساتھ اس طریقے سے رہتے ہیں اور ان کی دلجوئی کرتے ہیں، ان کا مسابقہ کرتے ہیں اور دوڑ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنی معاشرت کو بگاڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اچھی معاشرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔